السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی۔ محبت ازل سے ابد تک کا استعار ہے۔ لاہور کا محبت کرنے والا جوڑا داؤد صدیق، دونوں بازو اور ٹانگ کٹ گئی تو میں نے سوچا کیا وہ مجھے چھوڑ دے گی؟ جی ہاں، داؤد صدیق کے لیے وہ معمول کا ایک دن تھا۔ ان کے گھر پر دعوت تھی اور وہ گھر کے باقی افراد کے ساتھ انتظامات میں مصروف تھا۔ ساتھ ہی موبائل پر اس کی بات چیت ثنا سے بھی چل رہی تھی۔ ان دنوں ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ دونوں زیادہ دیر تک ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ ثنا فون پر اسے کہہ رہی تھی کہ آ کر چہرہ ہی دکھا جاؤ، اور عین اسی وقت داؤد کے والد نے گھر کے اندر سے اسے آواز دی۔ ثنا کو ٹھیک ہے جی آتا ہوں کہہ کر اس نے فون بند کیا، اور والد کے کہنے پر لوہے کا ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا کر سیڑھی سے گھر کی چھت کی طرف چل پڑا۔ لیکن اسی روز اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ داؤد کے ہاتھ میں موجود آہنی راڈ اوپر سے گزرتی بجلی کی تاروں سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ داؤد کا جسم چند ہی لمحوں کے لیے آگ کے شعلے میں تبدیل ہوا اور وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ آس پاس موجود لوگوں نے اسے اٹھایا اور سر سے نیچے کا اس کا تمام جسم ریت میں دبا دیا۔ داؤد کو ذرا سی دیر کے لیے ہوش آیا تو وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا کہ مجھے یہاں سے نکالو، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ اس دوران ثنا اسے مسلسل فون کر رہی تھی مگر وہ رابطہ نہ کر سکا۔ جب داؤد کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ لاہور کے جناح ہسپتال کے ایک وارڈ میں بستر پر تھا۔ اس کے جسم پر سفید پٹیاں لپٹی تھیں۔ جلد ہی اسے خبر مل گئی کہ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کے دونوں بازو اور ایک ٹانگ کاٹنا ضروری تھا۔ داؤد کو اپنے ماموں سے معلوم ہوا کہ یہی ایک ہسپتال تھا جہاں اس کا علاج ممکن تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بازو اور ٹانگیں دوبارہ بھی لگ سکتی ہیں لیکن ہم زندگی دوبارہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ واقعہ گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں پیش آیا۔ 3 ماہ بعد آج داؤد لاہور کے جنرل ہسپتال کے عقب میں واقع کینچی کے علاقے میں اپنے ماموں کے گھر پر مقیم ہے۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر بیٹھے وہ اس وقت کو یاد کر کے آبیدہ ہو گئے کہ اپنے گھٹنوں کی مدد سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے انہوں نے BBC کو بتایا کہ پہلے کوہنیوں تک اس کے بازو کاٹے گئے، پھر ڈاکٹروں نے میرے پورے بازو کاٹ دیے، پھر میری دائیں ٹانگ بھی گھٹنے تک کاٹنا پڑی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے ساتھ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہسپتال میں جب سے اسے ہوش آیا تھا اس کے ذہن میں ثنا کا خیال تھا۔ وہ تو ان سے ملنے کے لیے جانے والے تھے، وہ اب کہاں ہوگی؟ کیا اسے پتہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ کیا ثنا مجھے چھوڑ دے گی؟ نومبر کے ہونے والے اس واقعے سے چند ماہ پہلے کی بات تھی جب داؤد کی ثنا مشتاق سے ملاقات ہوئی تھی۔
وہ دونوں رشتہ دار بھی تھے۔ داؤد کی بہن کی شادی ثنا کے چچا سے ہوئی تھی۔ داؤد کی بہن کی شادی ثنا کے چاچا سے تو ہو گئی تھی، لیکن داؤد کی عمر 21 برس جبکہ ثنا کی 20 برس کی تھی۔ گھر کی ایک دعوت میں پہلی مرتبہ ان کی بات چیت ہوئی۔ باتوں اور پھر میل جول میں کب انہیں محبت ہو گئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ بس یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر بات بنا زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے، لیکن دونوں کے گھروں میں زیادہ تر افراد کو اس بارے میں معلوم ہی نہ تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جب ہسپتال کے بستر پر لیٹے داؤد کی خود پر نظر پڑی تو وہ اپنے آنسو نہیں روک پایا۔ مجھے یہی خیال آیا کہ اس حال میں کیا ثنا اب مجھے قبول کرے گی یا وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ میں نے اس کا نام لیا، اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ جب ثنا کو معلوم ہوا کہ داؤد کو کرنٹ لگا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے، وہ اپنی ایک کزن کو ساتھ لے کر جنرل ہسپتال کی طرف دوڑی۔ داؤد اسے نہیں ملا، جسے اس وقت تک جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ مایوس ہو کر اس نے داؤد کے ماموں کو فون کیا۔ ان کے ذریعے ثنا کو معلوم ہوا کہ داؤد کہاں ہے، اس پر کیا گزری ہے اور اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ اب وہ ہر حال میں داؤد سے ملنا چاہتی تھی۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ اپنے گھر والوں کو راضی کر کے وہ داؤد کو دیکھنے اس کے ساتھ جناح ہسپتال پہنچی، مگر کوئی انہیں اوپر وارڈ تک لے کر نہیں جا رہا تھا۔ BBC سے بات کرتے ہوئے ثنا نے بتایا کہ وہ چپکے سے خود ہی اوپر چلی گئی اور اس وقت داؤد کا آپریشن ہوئے 8 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ اسے بھی ہوش نہیں آیا تھا اور اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی۔ اس کا پورا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان میں اس کا نام لیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا تم پریشان نہیں ہونا، میں آ گئی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سن کر داؤد خوش بھی تھا اور فکر مند بھی۔ چھوٹی عمر کی ثنا دھیمے لہجے مگر مضبوط اعصاب کی مالک ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ چند برس قبل اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے اپنے 3 بہن بھائیوں اور گھر کو سنبھالا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ داؤد سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا تم کیا کرو گی؟ داؤد کے بازو نہیں ہیں، اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پرواہ نہیں، میں نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ گھر والوں نے کہا تم ایک شخص کے لیے سب کو چھوڑ دو گی؟ میں نے کہا مجھے بس داؤد چاہیے۔ داؤد کا کہنا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اگر انہوں نے خود ثنا سے شادی کے لیے کہا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اچھا نظر آنے والا ہو، صحت مند ہو۔ میری جیسی حالت میں کون کیسے قبول کرتا ہے؟ پھر میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا اگر میرے نصیب میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی۔ اس دوران ثنا کی شادی کہیں اور طے کر دی گئی۔ ثنا کے گھر والے اسے اسپتال سے یہ کہہ کر لے گئے کہ اس کی شادی داؤد سے کروا دیں گے، مگر گھر جا کر انکار کر دیا۔ گھر والوں کا خیال تھا وہ اس وقت جذباتی ہے، کچھ روز میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ داؤد نے بھی ثنا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے گھر والے ٹھیک کہتے ہیں، کوئی والدین اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ میری کبھی زندگی کا کچھ ہی پتہ نہیں تھا، روز ڈاکٹر کہتے تھے یہ نہیں بچے گا، لیکن ثنا اپنی بات پر قائم رہی۔ مجھے پتا تھا کہ میں کس کے ساتھ خوش رہوں گی۔ ان کے گھر والوں نے مسئلے کا حل اس طرح نکالنا چاہا کہ ثنا کی کہیں اور بات پکی کر کے جلدی ہی منگنی کروا دی اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔
شادی سے 2 ہفتے قبل ثنا گھر چھوڑ کر نکل گئی، لیکن وہ داؤد کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ داؤد اس کے گھر والے بھی ثنا کو سمجھا رہے تھے کہ وہ عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کرے۔ اس اثناء میں ثنا اپنی ایک خالہ کے گھر چلی گئی۔ خدا نے اگر تمہارے بازو لیے تو وہ دے بھی رہا ہے۔ داؤد اب بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہوں نے خود کے ساتھ پیش آنے والے حادثے سے قبل ثنا کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے بارے میں کئی منصوبے بنائے تھے۔ داؤد اپنے والد کے بیمار ہونے کے بعد اکیلے ہی کاروبار سنبھالتے تھے۔ گھر پر انہوں نے چکی لگا رکھی تھی جہاں وہ خود کام کرتے تھے۔ ان دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی کے بعد ان کا اپنا ایک گھر ہوگا، دونوں مل کر محنت سے اپنی زندگی سانچیں گے، لیکن داؤد کو لگتا تھا کہ یہ اس وقت کی باتیں تھی جب وہ ٹھیک تھا۔ اس وقت تو ہم نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بالکل تندرست تھا۔ اب تو میرے بازو بھی چلے گئے تھے اور میں کوئی بھاری کام بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ثنا کو پھر بھی یقین تھا کہ مل کر وہ سب کچھ کر سکتے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ پریشان نہ ہو، خدا نے اگر آپ کے بازو لیے ہیں تو وہ دے بھی رہا ہے۔ میں تمہارے بازو بنوں گی، تم کو جو کرنا تھا وہ تمہارے لیے کروں۔ اب منع نہ کرنا، میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں۔ ثنا اب واپس گھر جانے کو تیار نہ تھی۔ ایک ماہ اپنی عزیزہ کے ہاں وقت گزارنے کے بعد انہوں نے داؤد سے پھر رابطہ کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے منع نہ کرنا، اب تو میں سب کچھ چھوڑ کے آ گئی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں داؤد کے پاس آ گئی، یہ کہتے ہوئے پرنم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ گزشتہ ماہ داؤد کے ماموں کے گھر پر ایک چھوٹی سی تقریب میں ان دونوں کی شادی ہو گئی، لیکن ثنا کے گھر والے اس میں شریک نہیں تھے۔ شادی کے بعد اب داؤد کا ہر کام ثنا خود کرتی ہے۔ انہیں کپڑے تبدیل کروانا، کھانا کھلانا، مرہم لگانے میں ان کا دن گزرتا ہے۔ تاہم ان کے لیے سب سے اہم داؤد کو بے بسی کے احساس اور دکھی ہونے سے بچانا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ سوچتا ہوں خدا نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا۔ داؤد کو کسی دوسرے پر بوجھ بننا پسند نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے۔ بھری ہوئی آنکھوں میں، بھری ہوئی آواز میں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی سہارا دے کر غسل خانے لے جاتا ہے یا باہر تک لے کے جاتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ یہ ایسا امتحان کیوں رکھا۔ وہ کہتے ہیں لیکن پھر میری بیوی ثنا میرے پاس آتی ہے اور وہ مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ ایسا نہیں سوچتے۔ ثنا کے ساتھ ہی خود کو بھی حوصلہ دیتی ہیں کہ جب انہوں نے یاد کیا کہ کیسے داؤد انہیں کہتے تھے کہ شادی کے بعد انہیں گھمانے لے جائیں گے تو ان کی آواز بھر آتی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو آپ مجھے خود لے جانا ساتھ اپنے۔ ایک دوسرے کو پا کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، تاہم ایک خلش باقی ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا۔ ثنا کے گھر والے اب بھی اس سے ناراض ہیں۔ داؤد کے ایک تایا نے بھی ان سے بول چال ختم کر دی ہے۔ تاحال میں ثنا کے والد نے فون پر ان سے بات کی تھی۔ میرے بابا نے فون کیا تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں اور خوش ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ یہ داؤد سے بات کریں تو وہ میرے بابا نے فون بند کر دیا، یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے پہلے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ رونے لگی۔ میں نے داؤد سے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہونا، میں اپنے بابا کو منا لوں۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے ثنا نے کہا میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا تو کیا میرے گھر والے کیا سوچتے؟ اگر اس وقت داؤد مجھے اپنا لیتے تو ان کو کتنی خوشی ہوتی۔ اب اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے، مگر وہ نہیں سوچتے۔ ثنا نے جو کر دیا
وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ داؤد اپنے پہلو میں بیٹھی ثنا کے آنسو شاید پونجنے چاہتے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر وہ صرف اتنا ہی کہہ پائے کہ انہوں نے جو کر دیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا۔ بڑا حوصلہ چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کو ان سے راضی کروا دوں۔ وہ دونوں اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ داؤد کی سوچ ہے کہ کسی پر بوجھ بننا اب بھی شامل نہیں ہے، وہ صرف تھوڑی سی مدد چاہتے ہیں۔ میں مخیر حضرات سے اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے مصنوعی بازو اور ٹانگیں لگوا دیں یا کوئی مجھے کاروبار کروا دیں تاکہ میں اپنی فیملی کو خود دیکھ بھال کر سکوں۔ یہ کہہ کر سر جھکا لیتے ہیں تو ثنا ان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ داؤد کے بازو لگ جائیں گے، ٹانگیں لگ جائیں گی اور یہ صرف میرے آس پاس چلتے پھرتے رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔